انشاءاللہ آج جو ہے تقریباً آخری درس ہے. زندگی تو انشاءاللہ پھر رمضان المبارک کے بعد درس ہوگا، کیونکہ ویسے تو تقویم میں اخبارات میں یہ ہے کہ پہلا روزہ سوموار کو ہوگا، لیکن بہرحال کل 29 ہے تو ہو سکتا ہے کہ کل ہی چاند نظر آ جائے، کیونکہ چاند یا 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا. اور اگر چاند نظر آ گیا تو پھر کل رات تراویح شروع ہو جائے، تو پھر درس جو ہے رمضان میں نہیں ہو سکتا، چونکہ لوگ افطار کرتے ہیں، افطار کے بعد پھر تراویح کے لیے آتے ہیں اور تراویح پڑھتے پڑھتے 11:30 بج جاتے ہیں. تو انشاءاللہ زندگی باقی آپ رمضان میں میرے لیے دعا کریں گے، میں آپ سب کے لیے اور تمام عالم اسلام کے لیے دعا کروں گا. صبح کا درس تو انشاءاللہ رمضان میں بھی ہوگا فجر کی نماز کے بعد، لیکن وہ درس عربی میں ہوتا ہے، وہ اردو میں نہیں ہوتا ہے. اللہ کی بڑی نعمت ہے کہ اللہ نے رمضان نصیب کیا. دعا کریں کہ اللہ رمضان کے ثمرات برکات نصیب فرمائے، اللہ ہم پر لیلۃ القدر کے ثمرات و برکات نصیب فرمائے، اللہ ہمارے صیام اور قیام اور افطار اور سحر قبول فرمائے، اور اللہ ہمیں رمضان المبارک میں صحیح طریقے سے عمرہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کہتے کہ فتاوی مالکی میں ہے کہ امام مالک 36 رکعت تراویح پڑھتے تھے. چلو 8 تو نہیں پڑھتے تھے، 8 والا جھگڑا تو ختم کرو، تم 36 پڑھو، ہم تمہارے ساتھ ہیں. اصل بتایا وجہ کیا تھی؟ امام مالک فرماتے تھے کہ بھی تراویح تو 20 رکعت ہے، لیکن مکے والے لوگ جو ہیں وہ تراویح میں کبھی کبھی طواف بھی کر لیتے ہیں، تو ہم کیا کریں، طواف تو یہاں ہوتا نہیں، لہذا رکعتیں اور بڑھا رہی ہوں 36 پڑھتے کہ اتنی دیر ہم اور عبادت میں لگے رہیں. چونکہ یہ ایک بات یاد رکھو کہ بنیاد کیا ہے رمضان کی، کہ صام رمضان ایمانا و احتسابا، قام رمضان، رمضان کا صیام اور قیام، یعنی جتنی دیر رات کو قرآن میں گزرے گی سبحان اللہ، اور یہ ڈھونڈتے کہ چلو جی 8 رکعت پڑھا کے جان چڑھاؤ. حرم میں اعتکاف کے لیے کھانا باہر سے آپ نہیں لا سکتے. ویسے میں آپ کو عرض کروں کہ بلا وجہ آپ پریشان نہ ہوں. جو لوگ اللہ کے حرم میں اعتکاف بیٹھتے ہیں نا، ان کو اتنا اچھا کھانا حرم میں بیٹھے بیٹھے مل جاتا ہے جو انہوں نے زندگی میں کبھی نہیں کھایا ہوگا. اتنی نعمتیں آ جاتی ہیں. پہلے تو افطار میں اتنی نعمتیں آ جاتی ہیں کھانے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی، لیکن بہرحال کھانا بھی آتا ہے، ساری بھی آتی ہے، ہر چیز آتی ہے. اب کیوں فکر کر؟ اگر بالکل آدمی مجبور ہو، کسی دوست کے ذمہ لگا دے کہ وہ ہوٹل سے کھانا لے کے حرم کے باہر بیٹھ جائے، آپ باہر نکل کے چپ کر کے کھا کے اندر آ جائیں. میرا بڑا بیٹا ہے پریشان، شادی نہیں ہو رہی، اس کے لیے دعا کریں. 2 رکعت پڑھ کے روزانہ دعا کیا کریں، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، یہ بھی ایک تسبیح پڑھا کریں. کہتے کہ حضرت توسوی دم کر دیتے تھے نمک، کہ کسی کو سانپ نے ڈسا ہو تو اس کا علاج ہو. تو علاج شرک کیا ہے؟ اس میں شرک کیا ہے؟ انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ توسوی سے مدد مانگو. وہ تو ایسی ہے جیسے کوئی ڈاکٹر تمہیں کوئی گولی دے دے، کوئی دوائی دے دے. یہ کون سا شرک ہے بھائی؟ اگر نماز با جماعت رہ جائے گھر پہ بھی پڑھ سکتے ہیں. دم کرنا بھی جائز ہے. تعویذ اگر قرآن سے ہو تو جائز ہے. قرآن کسی کو نظر لگ جائے تو سورۃ القلم کی آخری آیتیں پڑھ کے دم کریں. میرے دوست سے ہندو نے کہا کہ حجر اسود کو جنت سے کیوں لایا گیا، اس میں کیا حکمت؟ یہی حکمت ہے کہ تمہاری طرح یہ نہیں کہ خود پتھر اٹھا لو اور پوجنا شروع کر دو. یہ آیا ہی جنت ہے، یہ یہاں کا پتھر نہیں ہے کہ ہم اس کو بوسے دے رہے ہیں. اس لیے تمہارے عقیدے کو باطل کرنے کے لیے اللہ نے اسے جنت سے بھیجا.
اگر ہم نے پتھر کو ہی بوسہ دینا تو باقی پورا کعبے کے پتھر بھی تو موجود ہیں، ہم ان کو بوسہ کیوں نہیں دیتے؟ کہتے ہیں کہ حج اور عمرے میں سر کیوں اڑاتے ہیں؟ تاکہ اس قربانی کی یاد تازہ ہو جو سیدنا ابراہیم نے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے دی کہ یا اللہ ہم نے بھی گردن جھکا دی۔ میں سرکاری ملازم ہوں، بینک سے قرضہ لے کے عمرہ بالکل نہ لیں، گھر کے لیے بھی نہ لیں، عمرے کو کیوں عمرہ کرنا کوئی فرض تھوڑا ہے کہ قرضے لو، اور وہ بھی سود پر۔ اگر رمضان میں کوئی روزہ رہ جائے تو رمضان کے بعد قضا کرے۔ کینسر کے لیے میں نے کئی دفعہ بتایا ہے آیت لیس لہا من دون اللہ کاشفہ، جتنے اگر شاپنگ کے لیے سیر کے لیے عمرہ ضروری نہیں ہے۔ حاملہ عورت 6 مہینے کے روزوں کی قضا کرے، 6 مہینے کے روزے تو 1 مہینہ ہوتے ہیں، 6 مہینے کا کیا مطلب ہے؟ اگر اس نے نہیں رکھے تو 1 مہینے کی قضا کرے گی، 6 مہینے کی قضا کیوں کرے گی؟ اگر کسی نے پلاٹ خریدا ہے، اس پہ سال گزر گیا ہے، اگر خریدا ہے کاروبار کے لیے بیچنے کے لیے تو مارکیٹ ویلیو جو آج اس کی ہے اس کے مطابق زکوٰۃ دے گا۔ کچھ سالوں کے لیے نہیں بیچتا تو جب بیچے گا اتنے سالوں کی زکوٰۃ کٹھی دے گا۔ میں مشکل میں ہوں کہ اپنے بچوں کو کون سے مدرسے میں بھیجوں، سنی مدرسوں میں یا وہابیوں میں؟ تو آپ دونوں مدرسوں کو جا کے دیکھ لیں کہ سنی مدرسے جو کہلاتے ہیں یعنی بریلوی حضرات، ان کے مدرسے میں تعلیم بھی ہے، وہاں تو بس بورڈ لگے ہوئے ہیں، یا 11ویں ہوتی ہے یا میلاد شریف ہوتا ہے یا نعت خوانیاں ہوتی ہیں۔ ایک ہمارے ملتان کے تھے، نواب تھے بڑے، وہ حضرت کاظمی صاحب کے بیعت تھے، باقاعدہ ان کے مرید تھے۔ حضرت کاظمی صاحب بریلویوں کے بڑے علماء میں سے تھے۔ تو ایک دن حضرت نواب صاحب کی کوئی بیٹے کی اللہ عالم خوشی تھی یا کیا تھا، اس پہ دعوت دی تو انہوں نے پیر صاحب کو بھی بلایا۔ تو پیر صاحب کو لوگوں نے، ان کے جو خاص لوگ تھے، انہوں نے بتایا کہ حضرت یہ مرید تو آپ کا ہے اور اس نے ایک مدرسہ بنایا ہوا ہے، مدرسے کے جتنے مدرس ہیں وہ سارے دیوبندی ہیں، یہ اچھا مرید ہے آپ کا، مدرس دیوبندی رکھتا ہے، مرید آپ کا ہے۔ تو اس نے قاضی صاحب نے بھی کہہ دیا اس کو بھری مجلس میں کہ یار تم کیسے ہمارے مرید ہو، تمہارے مدرسے میں تو سارے علماء اور مدرس جو ہیں وہ دیوبندی ہیں۔ وہ کھڑے ہو گئے، نواب نے ہاتھ باندھے، کہا پیر سائیں جو کام آپ کرتے ہیں نا 11ویں شریف میلاد شریف، اس میں آپ کو بلاتا ہوں، اور جو آپ کو نہیں آتا تو میں کیا کروں؟ آپ کے ہاں کوئی مدرس کتاب حدیث پڑھانے والا ہی نہ ہو تو میں کدھر جاؤں؟ آپ مجھے کل 6 مدرس بھیج دیں حدیث پڑھانے والے، میں ان کو نکال دیتا ہوں۔ قاضی صاحب چپ ہو، بات تو سر ٹھیک کی تھی۔ انہوں نے کہا حضرت جو کام آپ کا ہے میں ہمیشہ آپ کو بلاتا ہوں۔ میری بہن کے دونوں گردے فیل ہو گئے ہیں، گردوں کو تبدیل کرنے کا کہا ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرا بیٹا 8 سال کا چل نہیں سکتا، اللہ شفا عطا فرمائے۔ میرا دوست امریکہ میں ایک ایسی لڑکی سے مسجد میں نکاح کی جس کے 3 بچے ہیں اور طلاق بھی نہیں ہوئی، نکاح پر نکاح تو ہوتا ہی نہیں میرا بھائی، اگر کیا ہے تو زنا کر رہا ہے، توبہ کرے۔ کچھ لوگ مزدوروں کو لے جاتے ہیں جس کام کے لیے وہ کام بھی نہیں ہوتا، کام بھی زیادہ سخت لیتے ہیں، تنخواہ بھی کم لیتی ہے، ظلم ہے، قیامت میں پکڑے جائیں۔ ہمارے ملک میں علماء مولوی صاحبان اعلان کرتے ہیں کہ کل شریف میں شامل ہو جاؤ اور ثواب دارین حاصل کرو۔ انہوں نے کبھی یہ اعلان بھی کیا ہے کہ تفسیر سننے کے لیے جمع ہو جاؤ، قرآن کا درس ہوگا جمع ہو جاؤ، حدیث پڑھائیں گے جمع، آتی نہیں، کرے کیا؟ جو کام ان کو آتا ہے اعلان کر رہے ہیں، بہرحال اس میں جانا بدعت ہے۔
محدث ابن عوانہ نے لکھا ہے کہ ابن سیرین کو دیکھ کے خدا یاد آتا ہے، یہ اچھی بات ہے، اولیاء اللہ کی زیارت سے اللہ کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ اہل اللہ کہتے ہی اسی لیے ہیں، اولیاء اللہ کہتے ہی اسی لیے ہیں۔ کہتے جی کہ مولانا طارق جمیل صاحب بعض شیعہ ذاکروں سے ملاقات کرتے ہیں، ملاقات کریں گے تو دین کی دعوت دیں گے، ملاقات نہیں کریں گے تو کیا دور سے پھونک ماریں گے؟ بس تمہیں اعتراض کرنا ہے علماء پر، کوئی بات ڈھونڈنی ہے، تم جس کو بھی لے اجازت ہے، ان کا ایمان اتنا کچا ہے کہ ملنے سے ٹوٹ جائے گا۔ خدا کا خوف کرو۔ چوتھی رکعت میں تکبیر کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے سلام سے ہاتھ نہ چھوڑیں، جب امام سلام پھیرے پھر ہاتھ چھوڑیں۔ میری حالت خراب ہے، بہرحال استغفار زیادہ پڑھو اور حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ ہم بہاولپور سے آئے، جدے آئے، عمرے کی نیت کی ہوئی تھی، کل عشاء کی نماز سڑک پہ پڑھی، نماز کے پڑھ جو ہی چلے عالیہ کے ایام شروع ہو گئے، ان کو ہوٹل لے گیا، واپس آ کے عمرہ کیا۔ ہم نے 8 تاریخ کو مدینہ، بہرحال وہ مدینہ نہ جائے بی بی، پہلے اپنے ایام پورے کر کے غسل کرے، عمرہ پورا کرے، پھر مدینہ جائے۔ وہاں 2 دن لیٹ ہو جائیں گے تو کوئی بات نہیں۔ میرے شوہر کا مزاج سخت ہو گیا ہے، 2 رکعت نماز پڑھ کے یا ذا الجلال والاکرام کی ایک تسبیح پڑھا کریں۔ یہاں پر جو امام وتر پڑھاتے ہیں پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی 3 رکعت پڑھتے ہیں اللہ کے بندے، 1 رکعت نہیں پڑھتے، 2 پڑھ کے سلام پھیرتے ہیں، پھر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یعنی وہ فصل کرتے ہیں، ہم فصل کرتے ہیں، پڑھتے تو ہم بھی 3 ہیں، وہ بھی 3 ہیں، کوئی حرج نہیں، پڑھ لیا کریں۔ اگر 2 لڑکوں کا عقیقہ ہے تو 4 بکرے ہوں گے، اگر ہم بھینس لے لیں، یعنی سستے میں جان چھڑانا چاہتے ہو کہ جو جانور سستا پڑے اس کے لیے اور بچے کی خوشی ہے، مہنگے سے مہنگے بکرے خریدو۔ میں صدقے کی رقم ایک جگہ جمع کرتا ہوں، بڑی رقم بن جاتی ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ کسی کو بڑی رقم دیں وہ زیادہ بہتر ہے، کسی مدرسے کو دیں، کم سے کم ان کا چلو 4 مہینے 2 مہینے کا خرچ تو نکل جائے گا۔ اب اگر 50 100 ریال دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ اپنی پروڈکٹ کے اشتہار میں کوئی دینی اسلامی پیغام بالکل وہ بھی پرنٹ کرا لیں لوگ، تاکہ وہ دین کی بات بھی پڑھتے رہیں۔ میرا میڈیسن کا کاروبار ہے، کشمکش میں رہتا ہوں کہ ادویات کی قیمت کم ہو، جیسے جیسے میرا کام فلاپ ہوتا جا رہا ہے، مقابلہ بہت ہے، چھوڑ دیں اس کام کو، کوئی اور کام اختیار کر لیں۔ استغفار آج کل تو میڈیکل والے کما رہے ہیں، 300% ان میں نفع ہوا ہے، 300%۔ اب بھی تمہیں گھاٹا پڑ رہا ہے تو تمہاری نیت خراب ہے۔ جو دوا 50 کی تھی وہ 300 کی ہو گئی۔ صدقہ کی رقم ایک جگہ جمع کر کے دیں، وہ بھی ٹھیک ہے، علیحدہ کر کے رکھ لیں، وہ بھی وہی ایک ہی مسئلہ ہے، بار بار پوچھا جا رہا ہے۔ میرے اوپر قرضہ ہے، استغفار زیادہ پڑھو۔ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ ہمیں رمضان میں مکے لائے، دعا کرو مکے تو لائے، مکے کا حرم کا رمضان کی توفیق بھی دے قدر کریں۔ یہاں آ کے بھی وہی سگریٹیں پیتے رہو اور باہر بیٹھ کے گپیں مارتے رہو اور ٹیلی ویژن دیکھتے رہو، تو اس سے بہتر ہے اپنے ملک میں دیکھو۔ میں نے مکان بنا لیا ہے، وہ سے پرانا مکان بک نہیں رہا، استغفار زیادہ پڑھیں، اللہ مشکل حل کریں گے۔
احرام کھولنے سے پہلے کینچی والی چپل نہیں پہنی، کوئی ضروری تو نہیں کہ کینچی والی پہنے، بغیر کینچی والی بھی جائز ہے۔ اللہ ہر مسلمان کی اولادوں کو صالح بنائے۔ 10 سال ہو گئے شادی نہیں ہوئی، جو بھی دوائی کھاتے ہیں نقصان دیتی ہے، اللہ سے دعائیں مانگو، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اور اسی نیت سے زمزم پیو۔ جن بچوں کے امتحان ہیں اللہ کامیاب کرے۔ ایک بیوی کہتی ہے کہ مجھے اپنی زندگی میں اپنا جو میرا 8واں حصہ ہے دے دیں، زندگی میں رہنے کا اس کو کوئی حق نہیں، کیا پتہ وہ پہلے مر جائے، کیا پتہ وہ طلاق دے دے، تو اپنے 8واں حصہ کیوں خراب کرے زمین کا؟ اور جب انشاءاللہ وہ 8واں حصہ زمین کا لے لے گی نا، انشاءاللہ تیرے پاس نہیں رہے گی، وہ اسی زمین کے چکر میں رہ رہی ہے۔ اگر تمہارے ساتھ بھی محبت ہوتی تو زمین مانگتی ہو تم سے۔ کہتے ہیں جی کہ کشمیر میں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، تو کیا ان کے لیے قنوت نازلہ پڑھی جا سکتی؟ اگر عمرے کے دوران 7 چکروں کے بجائے 6 چکر لگائے، بعد میں یاد آیا عمرہ ہو گیا آپ کا، اکثر چکر ہو گئے عمرہ ہو گیا، لیکن اللہ توفیق دے دے ایک دفعہ پھر طواف کر دے۔ میرے اوپر جادو کا اثر ہے، سورۃ البقرہ فیڈ کر کے ہیڈ فون لگا کے سنا کرو۔ آپ نے جو لیکوریا کے لیے دوا بتائی تھی، آیت بتائی تھی، بھئی قرآن میں ہے نا، حضرت نوح علیہ السلام کے قصے میں قیل یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی وغیض الماء وقضی الامر۔ یہ آیت اول آخر درود شریف پڑھ کے 41 دفعہ پڑھ کے عورت خود اپنے ہاتھ پہ دم کر کے زیر ناف پھیرتی رہے، انشاءاللہ لیکوریا ٹھیک ہو جائے۔ جب طوفان نوح کو اللہ نے ختم کر دیا، یہ تو معمولی پانی ہوتا ہے۔ 3 طواف کر کے عشاء کی نماز سونے کے بعد مجھے کپڑوں پر تری دیکھی، غالب گمان، تو طواف دوبارہ کریں۔ ازدواجی زندگی خوشی سے گزار، اللہ سب کو ازدواجی زندگی خوشی سے گزارنے کی توفیق دے۔ اللہم الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم واہدہم سبل السلام۔ کوئی شیعہ حدود حرم میں مر جائے، اس کے نام سے تو نہیں لکھا ہوتا شیعہ نام، جنازے تو ہوتے رہتے ہیں۔ پاسپورٹ میں جو آپ مسلم لکھ کے ٹھپا لگاتے ہیں، آپ نے تو سب کو مسلمان بنایا ہوا ہے نا۔ گناہ سے بچنے کا علاج یہ ہے، اللہ والوں کی صحبت اختیار کرو۔ آب زمزم میں عام پانی ملا سکتے ہیں، لیکن لوگوں کو دھوکہ تو نہ دو 2 نمبر۔ ہمارے ہوٹل میں کھانا پکانا بند ہے، چوری نہ پکایا کریں، خدا نہ خواستہ آگ لگ جائے، پھر کیا ہوگا؟ اتنی مجبوری ہے تو باہر بیٹھ کے پکا لو۔ یہاں جتنے لوگ ہیں، علماء ہیں، قاضی ہیں، عدالتیں ہیں، فقہ حنبلی پہ فیصلہ کرتے ہیں۔ اگر ہم دوسری تکبیر میں جنازے میں شریک ہوں تو جب امام سلام پھیر دے، جلدی جلدی اللہ اکبر، اللہ 2 تکبیریں کہہ کے پھر سلام پھیر۔ زمزم پانی بیٹھ کے پئیں جائز ہے، کھڑے ہو کے پئیں جائز ہے۔ ایک آدمی کے پاس انڈے دینے والی مرغیوں کا فارم ہے، انڈے کی جو قیمت آئے گی زکوٰۃ اس پہ ہے، مرغیوں پر نہیں ہے۔ میں نے غریبوں یتیموں کے لیے ایک ٹرسٹ شروع کیا، اللہ کامیاب کرے۔ خاندان عباسیہ کو زکوٰۃ نہ دیں، عورت کو نماز میں عمرے میں چہرہ کھولے، لیکن اگر عمرہ ہے تو آگے کپڑا ڈال لے، نماز میں کپڑے ڈالنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ جب میں نماز پڑھاتا ہوں گھبراہٹ میں بھول جاتا ہوں تو اللہ کے نام ہے نا، یا قوی یا متین، یہ پڑھ کے دعا کیا کریں۔
بہرحال فرض نماز کے بعد آپ بلند آواز سے ذکر کرنے کا کوئی حکم نہیں۔ نعم عشرة الدروس باللغة العربية يوجد عندكم في المكتب الحرم المکی۔ عورت محرم کے بغیر عمرہ کر سکتے ہیں، ہم مکے میں رہتے ہوئے کر سکتے ہیں، اپنے ملک سے نہیں آ سکتے۔ طواف کے دوران نماز کا وقت ہو جائے طواف چھوڑ دیں، نماز پڑھ کے پھر پورا کریں۔ مغرب کی اذان اقامت کے درمیان مغرب کی 2 سنت پڑھیں، کوئی حرج نہیں۔ بعض ائمہ کے نزدیک مستحب ہے، احناف کے نزدیک نہ پڑھنا افضل ہے۔ ایک عورت صبح کو روزے کی نیت کر لیتی ہے لیکن دن میں حیض آ جائے، روزہ ٹوٹ گیا، لیکن روزے والی شکل میں رہے گی، احتیاط کرے گی، باقی اس روزے کو قضا کرے گی۔ کہتے ہیں کہ جہاں شاپر ملتے ہیں نا ان پر نام لکھے ہوتے ہیں احمد، داؤد، فلاں، وہ زمین پہ نہیں پھینکنے چاہیے، یہ توہین ہے۔ مدینے جاتے ہوئے حیض آ جائے کوئی بات نہیں، اپنے کمرے میں ہوٹل میں بیٹھی رہے یا حرم کے باہر صحن میں بیٹھی رہے، جب پاک ہو جائے پھر صلاۃ والسلام پڑھے۔ عورت گھر کے پاس کسی مسجد میں تراویح کے لیے جائز ہے، لیکن افضل ہے گھر میں پڑھے۔ کہتے کہ فرعون کی کام والی جو ہے، جس کو فرعون نے گرب ڈالا، اس کا بچہ چھوٹا تھا اس لیے وہ بولا تھا، تو یہ یعنی کرامت ہے۔ استخارہ 2 رکعت پڑھ کے دعا استخارہ کرے، چہرہ کھلا نہ رکھے، عورت کپڑا آگے لٹکائے۔ اگر وہ کپڑا ناک پر لگتا رہے تو کوئی حرج نہیں۔ سجدہ صاف کے لیے ایک طرف سلام پھیر کے سجدہ صاف کریں وہ بھی جائز ہے، یا پہلے سجدہ صاف کر کے پھر سلام پھیریں وہ بھی جائز ہے۔ روٹی کے اوپر سالن رکھ کے کھانا جائز ہے، جب کھاتے ہو تو پیٹ میں ایک دوسرے کے اوپر نہیں جاتے ہو، نہیں، جب روٹی کھاؤ گے پھر بوٹی بھی کھاؤ گے تو ایک دوسرے کے اوپر تو چڑھ گئے ہو، اگر اندر چڑھنا جائز ہے تو باہر کیا تکلیف ہے؟ بعض مسئلے بناتے رہتے ہیں۔ قرآن پاک حروف ہا اور ہا میں بالکل فرق ہے۔ میں نے منت مانی تھی فلاں جگہ میری شادی ہوگی، اتنے روزے رکھوں گی، شادی ہو گئی اور پھر طلاق بھی ہو گئی، تو آپ نے اصل میں غلط بات کے لیے نیت مانگ لی تھی نا، آپ روزے رکھنے کی کیا ضرورت ہے جب شادی ہی نہیں رہی؟ اگر گھر ہمارا حدود حرم میں ہو وہاں بھی 1 لاکھ کا ملے گا ثواب۔ اذان سے پہلے کوئی تعوذ نہیں پڑھنا۔ کسی نامحرم مرد پر نظر پڑ جائے، وضو ٹوٹ جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا۔ وضو کرنے کے بعد عورت اپنے سر کے بال بنا سکتی ہے، سنوار سکتی ہے، وضو نہیں ٹوٹتا۔ حیض کی حالت میں عورت موبائل سے قرآن سن سکتی ہے، ہاں سن سکتی ہے، پڑھ بھی سکتی ہے موبائل دیکھ کے، ورنہ قرآن کو ہاتھ لگانا منع ہے۔ گھر سے اگر 78 کلومیٹر سفر ہو تو پھر مسافر ہے۔ دم سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ طائف سے عمرے کی نیت کی جائے، اگر آپ کے ذمہ دم ہے تو اس عمرے سے معاف ہو جائے گا۔ معاشی پریشانی کے لیے استغفار پڑھیں، استغفر اللہ بھی جائز ہے، استغفر اللہ ربی العظیم من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، سب جائز ہے۔ گھر میں داخل ہونے کا سنت طریقہ یہی ہے کہ السلام علیکم کہیں، اور اگر آدمی کو آتا ہو تو رب انزلنی منزلا مبارکا وانت خیر المنزلین، یہ آیت بھی پڑھیں۔ ثناء تو مقتدی پڑھے گا لیکن فاتحہ نہیں پڑھے گا، فاتحہ امام پڑھتے ہیں۔ امام سمع اللہ لمن حمدہ کہتے ہیں تو مقتدی آگے ربنا ولک الحمد کہیں گے، جیسے امام فاتحہ پڑھتے ہیں تو ہم آمین کہیں گے۔ عورت نماز کے لیے ہاتھ اٹھائے تو اپنے سینے کے برابر،
نماز جنازہ میں جل ثنا ہوگا، یہ بھی حدیث میں موجود ہے۔ نماز میں جنازے میں درود وہی افضل ہے جو حضور نے پڑھا ہے۔ میری والدہ عمرے پہ آئیں، فوت ہو گئیں، اللہ ان کی مغفرت فرمائے۔ اگر ایک آدمی مسجد کی زمین خرید جائے، زمین مسجد بن جائے، پھر اس زمین کا رقم ادا نہ کر سکے، بنا ہوا مسجد جو ہے پتہ نہیں کیا کرے، شہید کر دے؟ نہیں، مسجد بن گئی، شہید نہیں ہو سکتی، اور لوگوں سے چندہ لے کے قرض ادا کرو۔ سورۃ الکہف جمعہ کو نماز افضل ہے، جمعہ کی نماز پہلے پڑھیں، جمعہ کے بعد پڑھیں، افضل ہے۔ جو لوگ احرام ناف کے نیچے باندھتے ہیں، ان کا نہ نماز ہوتی ہے، نہ طواف ہوتا ہے، نہ عمرہ ہوتا ہے۔ عورتوں سے کیسے بچا جائے؟ دور بیٹھے۔ جدہ ایئرپورٹ میں ظہر کا وقت داخل نہ ہو اور اسلام آباد پہنچ کر وقت قضا ہو تو وہاں قضا پڑھ لینا، جب وقت ہی نہیں ہوا وقت سے پہلے تو نماز نہیں پڑھ سکتے نا، یا جہاز میں پڑھ لینا۔ طواف میں جو معذور پھرتے ہیں ان کو بھی صدقہ دے سکتے ہیں۔ میرے والدین فوت ہو گئے، خاندان کے بزرگوں نے جائیداد تقسیم کر دیا ہے، میری بہن نے اپنے اپنے حصے سے بخوشی دستدار ہوئی ہیں، لڑائی جھگڑا نہ ہو، میں اپنے حصے میں آنے والی زمین پر راضی ہوں۔ بہنوں کو زمین دینی چاہیے، کوئی راضی نہیں ہوتا، ڈر کے مارے چپ ہوتی ہیں بیچارے۔ تم زمین دے دو ان کو، قبضہ بھی دے دو، انتقال بھی کر دو، اگر راضی ہیں تو تمہیں واپس کر دو۔ میں نے 4-5 ایک پلاٹ قسطوں پہ گھر بنانے کے لیے لیا ہے، 3 پلاٹ اور بھی خریدے ہیں۔ بہرحال جس پر گھر بنانا ہے زکوٰۃ نہیں، جو کاروبار کے ان پہ زکوٰۃ ہے۔ اسٹیٹ لائف یا کوئی اور لائف کی انشورنس ناجائز ہے۔ رمضان کے روزے جو ہیں نفاس کی بچے کی وجہ سے نہیں رکھے، ان کے بدلے میں جب آپ پاک صاف ہو جائیں روزے قضا کریں ایک ایک کر کے۔ میرے والد انتقال سے پہلے میرے بڑے بھائی کو زمین کا ایک ٹکڑا وقتی طور پر ہیبہ کیا تاکہ اپنا گھر بنانے کے لیے حکومت سے قرض لے سکیں۔ بھائی نے والد کی حیات میں زمین کے دوسرے حصے میں گھر بنانا شروع کیا، وہ قرض زلزلے کے بعد حکومت نے معاف بھی کر دیا، مکان مکمل ہو گیا۔ بہرحال وہ سب بھائیوں کو ملے گا، ایک کو نہیں ملے گا۔ بیعت رضوان والی مسجد جو ہے حدیبیہ، وہاں سے بھی احرام باندھ سکتے ہیں۔ سرکار دو عالم کے روضہ مبارک میں جب حاضر ہوں تو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ کہتے ہیں، آپ لوگوں سے گلے کیوں نہیں ملتے ہیں؟ پھر سارے شروع کر دیں گے، میرا تو گلے ہی گیا، تمہیں ویسے گلا رہے گا۔ دعا کریں کہ میری شادی ہو جائے، انشاءاللہ ہو جائے گی۔ احتلام ہوا، کپڑے دھوئے، لیکن نشان باقی ہے، کوئی حرج نہیں۔ حضور کا لباس مبارک، چادر مبارک اور چھوٹی پنڈلی تک جو ہے کرتا ہوتا تھا، سر پہ ٹوپی مبارک اور پگڑی مبارک۔ میری بیوی بیمار ہے، پیٹ میں تکلیف ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ہمارے یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں، ان کی نہیں ہوتی ہوگی، حنفی مسلک والوں کی ہو جاتی ہے، امام کی فاتحہ پر ہمیں اعتبار ہے۔ ظہر کی سنتیں بھی نہیں، وہ تو کچھ بھی نہیں پڑھتے نا جی، ظہر کی سنتیں مؤکدہ ہیں۔ حمام میں جو خوشبو والے شیمپو ہوتے ہیں ان سے ہاتھ نہ دھویا کریں، دھو لیا 2-4 ریال خیرات کرو۔ طواف کے بعد نفلوں کی نیت کے 2 رکعت واجب الطواف بس، فجر اور عصر کے بعد پھر بعد میں پڑھیں 2 رکعت۔ حیض آیا ہے عورت کو تو بالکل باہر کھڑے ہو کے کعبے کو دیکھ سکتی ہے۔ احرام کے کنارے پر کچھ سلائی کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں۔
مکے سے اگر عمرہ کریں مسجد عائشہ اور مسجد جیرانہ یہ دونوں مستند ہیں. جیرانہ سے حضور پاک نے خود عمرہ فرمایا ہے اور مسجد عائشہ سے حکم فرمایا ہے. ابتدائی 3 چکروں میں رمل نہیں ہے. رمل تو ہے، کیسے کہا نہیں ہے؟ عمرہ ہوگا تو پہلے 3 چکروں میں رمل ہے. حرم کے بعد جو سبیل میں کھانا تقسیم ہوتا ہے، اگر غریب ہو تو لے لیا کرو، امیر ہو تو نہ لیا کرو. کسی غریب کے لیے رہنے دو. تم لے لو گے تو غریب کا حق تمہارا کیا نا. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم انت ربی لا الہ الا انت الاحد الصمد الفرد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. اللہم انا نسألک باسمائک الحسنی وصفاتک العلی. اللہم تقبل عنا ما تبقى من شعبان. اللہم بلغنا رمضان. اللہم ارزقنا صیام رمضان و قیام رمضان ایمانا و احتسابا. اللہم ارزقنا ثواب لیلۃ القدر. اللہم ارزقنا عمرة فی شہر رمضان. اللہم ارزقنا نعیم الدنیا و نعیم الآخرہ. اللہم لا تجعلنا من القانتین ولا تردنا عن بابك خائبين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت الغني ونحن الفقراء. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين. اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانتين. اللهم اسق عبادك وبلادك وبهائمك وانشر رحمتك. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب. يا ارحم الراحمين يا اکرم الاکرمين. اللهم انصر الاسلام والمسلمين. اللهم احفظ سائر بلاد المسلمين. هذا البلد الامين فاجعله آمنا مطمئنا سخاء رخاء الى یوم الدین. یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما. یا اللہ ہماری ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما. یا اللہ ہمیں رمضان کا قیام و صیام نصیب فرما. یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین. بے حیاؤں کو حیا عطا فرما. بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما. یا اللہ جن کے گھروں میں بچیاں ہیں ان کو خیر کے رشتے عطا فرما. بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما. قرض داروں کے قرض عطا فرما. یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما. یا اللہ پوری دنیا میں جہاں مساجد ہیں، مدارس ہیں، مراکز ہیں، دین کے ادارے ہیں، ان سب کی حفاظت فرما. یا اللہ دین کے اداروں کی مدارس کی حفاظت فرما. یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما. یہود ہنود اور قادیانیوں کی سازشوں سے محفوظ فرما. یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، حلب میں ہیں، شام میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، ہند میں ہیں، افغان میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم.